ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے اس امت کو کیا درجات عطا فرمائے ہیں، اس کا اندازہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین سے جو عرض و گزاشتہ ہے اس سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں، اور اس روایت کو حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب تورات عطا فرمائی اور انہوں نے تورات کو پڑھا تو اس تورات کے اندر کیا ہوا، فوجد فیہا ذکر هذه الامہ، اس شان والی امت کا ذکر آ گیا۔ قال یا ربی انی اجد فی الالواح امتا ہم الآخرون السابقون، مولا میں اپنی کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو سب سے بعد میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اولون بھی ہے، سابقون بھی ہے، آخرون بھی ہے۔ مولا کریم سے عرض کیا، اے اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ جواب آیا، موسیٰ تجھ سے بڑا پیار ہے لیکن تل کا امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں اپنی کتاب کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ ہم المستجیبون والمستجاب لہم، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے گا، وہ اللہ سے سوال کرے گی، ان کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ عرض کیا، مولا اس کو میری امت بنا دے جو مستجاب الدعوات ہے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ یہ تو ہمارے احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ میں ایک ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جن کے اوپر جو قرآن اتارے گا اور وہ قرآن اور تیرا کتاب ان کی سینوں میں محفوظ ہوگا، اور یہ شان اس امت کی ہوگی، کسی اور امت کو یہ اعزاز نہیں ملا ہوگا کہ وہ ایسی شاندار امت ہے کہ باقی امتوں کے اندر تو کسی کو یہ اعزاز نہ مل سکا کہ اللہ کا کلام حفظ کر لے، سینوں میں محفوظ کر لے، لیکن وہ امت ایسی شاندار امت ہے کہ تیرا کلام ان کی سینوں کے اندر محفوظ ہوگا۔ اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ حکم ہوگا، اے موسیٰ وہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال عرض کریں گے، مولا پھر میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو مال فے کھائیں گے، مال غنیمت کھائیں گے، اللہ اسے میری امت بنا دے۔ مال غنیمت تو صرف نبیوں کے لیے حلال تھا۔ جواب آئے گا، موسیٰ وہ میرے احمد کی امت ہے۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب العالمین میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں کہ جب وہ نیکی کا صرف ارادہ کریں گے تو تو اسے ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور جب وہ ایک نیکی کر لیں گے تو انہیں 10 نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ جواب آئے گا، موسیٰ یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ پھر عرض کریں گے، مولا میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جو برائی کا ارادہ کریں گی تو انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، اور جب برائی کر لیں گے تو جتنی برائی کریں گے انہیں اتنا ہی اس کا جزا ملے گی، اتنا ہی اس کا گناہ ملے گا، زیادہ اس کو زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اس کو میری امت بنا دے۔ پھر جواب آئے گا، موسیٰ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کریں گے، اللہ میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جن کو اول و اولین کا علم دے دیا جائے گا، ان کو علم اولین اور علم آخرین سارا ہی دے دیا جائے گا، اور وہ اس علم کے ذریعے زندگی بسر کریں گے، عمل کریں گے، تیری راہ میں لڑیں گے اور دجال کے ساتھ وہ جہاد کریں گے۔ اللہ اس شان والی امت کو میری امت بنا دے۔ جب 8 سوال اللہ کی بارگاہ میں کیے اور ہر بار یہی جواب آیا، اے موسیٰ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس محبت اور درد کے اندر کہ اللہ نے اس امت کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، کتنا اعزاز عطا فرمایا ہے، اس محبوب کا کیا مقام ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اللہ اگر تو نے یہ امت مجھے عطا نہیں فرمانی تو اس امت کی بڑی شان ہے، اللہ مجھے اس امت میں ہی داخل فرما دے۔ جب اللہ کریم کے بارگاہ میں یہ بات عرض کی، رب العالمین نے آگے سے کیا جواب دیا، اے امتی یہ تیرے اور میرے کان کو کھولنے والی بات ہے، دل کی ڈائریوں کے اوپر لکھنے والی بات ہے
کہ امتی کا حضور کی نسبت سے کیا مرتبہ مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ ہم نے تجھے اپنے کلام سے نوازا، رسالت سے نوازا، فخذ ما آتیتک، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر راضی ہو جا، وکم من الشاکرین، شکر کرنے والے ہو جا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امت کی جب تمنا کی، اللہ نے فرمایا موسیٰ جتنا عطا کیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، قربان جائیں حضور کی امت کے اور حضور کی شان پہ۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کے صدقے امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ امت جس کے لیے نبی بھی اللہ بھی یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس امت میں داخل فرما۔ اور کون سے نبی جن کا مرتبہ و مقام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد آتا ہے، سب سے اولین مرتبہ و مقام کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر جناب ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اس امت میں داخل فرما۔ امتی تیرے کس قدر اعلیٰ بخت ہیں کہ اللہ نے تجھے محبوب کا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کے ساتھ ناطہ اور تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مرتبے و مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔